اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ محبت ظاہر ہے ایک مخفی چیز ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی کچھ علامات ہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مخفی چیز ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو، اللہ کی اتباع کرنا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے اتباع کرنے کے لیے، ماننے کے لیے بنیادی چیز محبت ہے کہ جس ذات کی آپ اتباع کرتے ہو اس ذات سے آپ کو محبت ہو اور اس کی رضا آپ چاہتے ہو، خوشنودی آپ چاہتے ہو۔ اب اس محبت کے لیے معیار کیا ہے؟ کون سا معیار ایسا ہے جس پر انسانوں کو پرکھا جائے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے؟ تو اس کا معیار اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ سے محبت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جس میں قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن امت تک پہنچانے کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امت کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری تعلیمات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر کوئی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو اللہ سے محبت میں وہ سچا ہے۔ اگر ان تعلیمات پر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ معیار قرآن نے بتایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اگر کوئی پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کا رستہ ہو، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا رستہ ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا رستہ، وہ بھی پھر غلط ہے، کیونکہ دین موسوی اور دین عیسوی جو موجودہ حالت میں ہے وہ در حقیقت دین موسوی اور دین عیسوی ہے ہی نہیں۔ حقیقی طور پر ہوتا تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا تو در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں۔ اور پھر جو دین موسوی ہے یا دین عیسوی ہے وہ اپنے زمانے کے حد تک معتبر تھے، ان میں سے بہت سارے احکامات دین محمدی میں بھی ہے، لیکن کچھ احکامات دین محمدی نے منسوخ کر دیے۔ تو لہٰذا جو آخری اور حتمی دین ہے وہ تو دین محمدی ہی۔ تو اگر کوئی اس دین محمدی کے علاوہ دوسرا رستہ مخلوق کو پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ رستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے تو وہ غلط۔
वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को, इसलिए कि अल्लाह की सिफत ही यही है कि अल्लाह बख्शने वाला है, मुआफ़ करने वाला है और रहीम है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। रसूल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे कि अल्लाह की इताअत तक ले जाने वाली ज़ात भी रसूल ही है, क्योंकि अल्लाह और हमारे दरमियान में वास्ता वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। तो गोया रसूल के ज़रिए से जो इताअत होगी वो दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत होगी। इताअत तो दर हकीकत अल्लाह ही की करनी है, लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं, उसके अहकामात क्या हैं, उसकी रज़ामंदी क्या है, ये हमें पता चलेगा रसूल के ज़रिए से। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त किसी से कलाम भी नहीं करना और किसी को बताना भी नहीं है, रसूल के वास्ते से ही बताना है। तो ये इताअत जो अल्लाह की है, ये यहाँ तक हमें पहुँचाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन तवल्लौ, फिर भी अगर ये लोग मुँह मोड़ ले और आपकी इताअत ना करें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश नहीं होता, उनसे राज़ी नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज़ होते हैं। और अल्लाह की नाराज़गी का मज़हर ज़ाहिर है क़यामत के अंदर वो जहन्नम ही है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। यहाँ से फिर एक नया मज़मून शुरू हो रहा है जो 9 हिजरी में नजरान का वफ़द ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ। जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ तो आस पास के अरब के अंदर अरब के कबाइल ने ये बात समझ ली कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जंग के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। या तो अब हमारे पास रास्ता यही है कि हम इस्लाम कबूल कर लें, या अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को तस्लीम कर लें और उस रियासत में अपने दीन पर ही रहें, और जो उनका कानून है, ज़ाब्ता है जिज़िया अदा करने का, टैक्स अदा करने का, वो टैक्स हम सालाना अदा कर लें। तो ये 2 रास्ते हैं हमारे पास। इस्लाम में यही था, ये नहीं था कि आपने दीन इस्लाम कबूल करना है, नहीं तो आपने कत्ल होना है, बल्कि अगर आप दीन इस्लाम कबूल नहीं करते तो आप अपने दीन पर ही रहें। आपको गिरजाघर में जाने की इजाज़त है, आपको चर्च में जाने की इजाज़त है, अपनी इबादतगाह में आने की इजाज़त है, अपनी इबादत बजा लाने की इजाज़त है, अपने रसूम बजा लाने की आपको मुकम्मल इजाज़त है। और इस्लामी रियासत आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी, आपके इबादत गाहों की, आपके जान की, आपके माल की, आपकी इज़्ज़त की, आपकी आबरू की पूरी हिफाजत और पूरी प्रोटेक्शन भी इस्लामी हुकूमत आपको देगी। हाँ, उसके बदले में जो ये खिदमत इस्लामी हुकूमत आपको सर अंजाम देगी, उसके बदले में आपने जिज़िया और टैक्स अदा करना है। तो यही है। तो बहरहाल ये नजरान का वफ़द 9 हिजरी में, नजरान ये हिजाज़ और यमन के दरमियान का इलाक़ा ये नजरान कहलाता था। और वहाँ के बारे में मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि 73 बस्तियाँ उस नजरान के अंदर आती थी। जो नजरान की हुकूमत थी, ईसाई, पूरी आबादी ईसाई थी और वहाँ हुकूमत ईसाइयों ही की थी, और 73 बस्तियाँ थी और तकरीबन 1,20,000 अफराद ऐसे थे जो जंग करने के काबिल थे वहाँ पर, मतलब एक बड़ी तादाद थी फिर उनकी। तो वहाँ हुकूमत इस तरह कायम थी कि उनके 3 सरबराह थे। एक को आकिब कहा जाता था, वो आकिब उनका उमूमी तौर पर सरबराह था, अमीर कौम था। और एक था सैयद, जो उनका इंतज़ामी उमूर और सियासी उमूर को देखता था, उसको सैयद कहते हैं। और तीसरा था उसकुफ़, जिसको हम बिशप कह सकते हैं आजकल की ज़ुबान में, वो उनकी मजहबी उमूर को देखता था। उनका जो पोप था, बिशप था, वो उनके मजहबी उमूर को देखता था।
تو یہ 3 سربراہ ہوتے تھے ان کے، تو یہ 60 افراد کا وفد ان 3 سربراہوں کے ساتھ، گویا کہ 63 افراد ہو گئے۔ یہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کے دلائل دیے ہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ تثلیث کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا یہ 3 افراد کا مجموعہ ہے، بعض پھر یہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے نا اللہ، مریم اور عیسیٰ، ان 3 کا مجموعہ ہے، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی 3 کا مجموعہ ہے، مریم ہے، اللہ ہے، اور مریم ہے اور عیسیٰ ہے۔ مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ اللہ 3 کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ، روح القدس اور عیسیٰ مسیح۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام، تو وہ مریم کی بجائے اس کو شامل کرتے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ العیاذ باللہ وہ اللہ کے ہی بیٹے ہیں۔ تو اللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی مانتے تھے، الوہیت میں اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کے خلاف ان کو دلائل بھی دیے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تشریح کے ساتھ دلائل دیے ہوں گے، اور یہ آیات تو ظاہر ہے ایک متن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تشریح کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ظاہر ہے اس تک امت کا کوئی فرد بھی نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کا انداز بیان کیسا تھا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی ہے وہ ایک الگ مباحثہ ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ اس کی تمہید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے حالات کا یہاں پر تجزیہ کیا ہے، اور جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو لے لو، وہ بھی تو بغیر باپ کے ہیں، ماں باپ کے بغیر ہیں، اس کو تو تم الہیت یعنی الوہیت میں شریک نہیں ٹھہراتے ہو۔ تو پھر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہی ہے، تقریباً ان سے پہلے ہی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں۔ تو ان کی پیدائشی دیکھ لو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں اولاد کی، بالکل جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، تو اس کو بھی بطوری دلیل کے ذکر کیا۔ تو مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عام عادات کے خلاف پیدا ہوا ہے تو یہ دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ ہو گیا۔ تو ان دلائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔